سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والفضل مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما اللہ کے فضل اور کرم سے اس کی خاص عنایت سے ذی الحجہ کی ان عظیم راتوں میں جس کی ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے اپنی یاد اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں اور ہم اس کے فضل اور اس کے کرم سے اس کی توفیق سے اللہ کی یاد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. آج نہ صرف ذی الحجہ کی ایک عظیم رات ہے بلکہ دو بادشاہ ہیں نور اللہ نور ہے. ایک تو ذی الحجہ کی رات دوسرے شب جمعہ تو بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے ان دونوں راتوں کا اللہ کے فضل و کرم اور رحمت کا. اور یہ ایسی رات ہے کہ پورے سارے سال ایسی شب جمعہ نہیں ہے گی. اگلی سال انسان اللہ پاک زندگی دے تو شاید مل جائے لیکن اب اس سال کی آخری رات ہے جو ذی الحجہ میں ہمیں نصیب ہو رہی ہے. اس کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دیا ایمان بھی دیا اور قلب کو ہماری مرغوب بھی کیا اس طرف. صحت بھی ہو ایمان بھی ہو لیکن قلب نہ مانے قلب کا رجحان نہ ہو طبیعت نہ مانے تو پھر کیا کرتے. کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے. حالانکہ رات کافی ہے تھک جاتا ہے آدمی کام کرنے والے لوگ ہیں. اب ہو سکتا ہے روزے بھی رکھے ہوں لوگوں نے تو نفس کا تقاضا ہے آرام اللہ کا تقاضا ہے ذکر تو اللہ نے اپنے ذکر کی طرف ہمیں کھینچ لیا. جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے بھی ہیں اللہ کی رحمت کے آسرے پر بیٹھے ہیں. اللہ ہماری رات کی عبادتوں کو قبول فرما لے ہماری سب کی بخشش فرما لے تمام اس بستی والوں کی بخشش فرما دے مسجد والوں کی بخشش فرما دے جو حضرات بھی سن رہے ہیں سب کی بخشش فرما دے کہ خاندانوں کی بخشش فرما دے عالم اسلام پہ رحم فرما دے عالم اسلام پہ رحم فرما دے عالم اسلام پہ رحم فرما دے. ان ساری راتوں میں جو ہم کرتے رہے باتیں اس کے دیے فضل سے کچھ حدیث کی روشنی میں کچھ قرآن کی روشنی میں کچھ بزرگان کی اقوال کی روشنی میں کہ بھئی ان ذی الحجہ کی راتوں میں کیا کرنا چاہیے. کوئی نہ کوئی الحمدللہ ایسی بات آ جاتی ذہن میں پڑھ لیتے تھے جو ہم جس پہ ہم سن لیتے تھے اور الحمدللہ عمل بھی کرتے ہوں گے اللہ کے فضل سے. آج بھی ایک ایسی بات ہے اس ذی الحجہ کی شب 7 اس کو کہتے ہیں کل 7 شروع ہو جائے گا نا تو اس کے بعد 8واں پہ تو ماشاء اللہ حاجی صاحب جو چل چکے ہوں
مینار کی طرف روانہ شروع ہو جائیں گے سب لوگ، تو بڑی قیمتی راتیں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے اپنی زندگی کو سمجھنے کی کہ ہم یہاں کیوں آئے اور کہاں جائیں گے، ہم کیا حشر ہوگا ہمارا۔ ایک معمولی زندگی جو ہے ایک بلبلے کے مانند ہے، جیسے سمندر کے کنارے آدمی ٹھہر جائے یا دریا کے کنارے، ایک بلبلا اٹھتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پانی سے چلتے چلتے پھٹاک سے ہوتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، پانی کی لہریں چلتی رہتی ہیں۔ ہماری زندگی کی مثال ایسی ہے، آج بھی ایک جنازہ پڑا، بس یہی ہے، آنا جانا لگا ہے انسان کا، کہاں چلے جاتے ہیں لوگ، ہم کس لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، کہاں جائیں گے ہم، وہاں کیا ہوگا، سوچیں ذرا اس بات پر۔ تو اس کی تیاری، اس کے سمجھ، اس کی پوچھ چاہیے انسان کو۔ یہ جو لمحات ہیں الحمدللہ، یہ کہلاتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑی جگہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے۔ اللہ اکبر، بہت ہی عجیب جگہیں آنے والی ہیں تھوڑی دیر کے اندر، ہماری زندگی کے اندر زندگی ہوں گے، زندہ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان باتوں کو، ان زندگی کو سمجھیں اور اپنے عمل میں لائیں۔ ہم نے ان راتوں کے اندر کچھ باتیں کی، عمل کیا الحمدللہ۔ آج ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں اس بات کو کہ حقیقت میں یہ روح ہے جو بات میں آج آپ سے عرض کروں گا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جتنے بھی عمل ہم نے باتیں کی ان تمام کی یہ روح ہے۔ جتنی بھی عبادات ہم نے کی، صدقات، عبادات، راتوں کو جاگنا، روزے رکھنا، جو کچھ بھی تھا، آج کا جو عمل ہے یہ ٹاپ ہے، on top of that روح ہے اس کی۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بغیر جو ہے آنے والی زندگی جو ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ کوئی عبادت جو ہے، کوئی چیز بھی جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گی اگرچہ عمل نہ ہوا ہمارا، اتنا قیمتی عمل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمل کو سمجھانے کے لیے اپنے قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ نہیں کئی مقام پہ اس واقعے کو درج کیا ہے، کیونکہ زندگی کا شروعات یہیں سے تھی، شروع یہیں سے ہو رہے تھے ہم لوگ، تو اس کا واقعہ بیان کیا۔ سب واقف ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ، رٹا ہوا ہم سب کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کس کو نہیں پتا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا مشہور و معروف قصہ قرآن میں، احادیث میں، قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف جگہوں پر، مختصر اس کو جمع کریں سارے جگہ سے، قصے کا جو مقصد نکلتا وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کسی چیز سے، لا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس مت جانا، لا تھا، لا اللہ کا حکم تھا۔ کسی بھی طریقے سے کسی حادثات میں لغزش ہو گئی حضرت آدم السلام سے اور غلطی کر بیٹھے، خطا ہو گئی، سب کو پتہ۔ پھر کیا ہوا؟ اس لغزش پہ اللہ کا عذاب آیا، اور جو کچھ ہوا وہ یہ کہ آپ کو اوپر سے اٹھا کے زمین میں رکھ دیا گیا۔ محدثین اور اقوال ملتے ہیں اس چیز پر مختلف کہ حضرت آدم السلام زمین پر آئے، 6 دن تک روتے رہے، اور ان کا رونا جو تھا وہ یہ عام رونا نہیں تھا، اتنا رونا تھا کہ ان کے آنسوں کو تعداد ساری دنیا کے آنسوں کو جمع کر لیا جائے تو وہ بھی کم ہے ان کے آنسوں کے مقابلے میں۔ اتنی درد سے روتے تھے کہ پہاڑ اور آسمان جو بھی زمین میں تھا وہ بھی تڑپ جاتا تھا اور ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ 7ویں دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت آدم السلام کو، کہا کہ بھائی تو نے اپنے آپ کو مشقت میں اتنی محنت میں ڈال دیا، کیوں؟ اللہ نے فرمایا، حضرت السلام کہنے کہ یا میرا رب، یا الہی، میرے پروردگار، میری مصیبت تو دیکھ، میری پریشانی تو دیکھ، میری حالت تو دیکھ، میں نہ روں تو کیا کروں؟ اس سے زیادہ اور کیا مجھ پہ مصیبت آ سکتی ہے؟ ایک سعادت، عزت،
ہمیشہ والی جگہ خلد سے نکال کر، یعنی جنت سے نکال کر مجھے تم نے بدبخت، فنا، موت اور ذلت کی جگہ پہ اتر آئے ہوں تو رہوں نہ تو کیا کروں؟ یعنی کہاں جنت اور کہاں یہ دنیا؟ آدم آسم میں عرض کی تو اللہ نے پھر وہی فرمایا، کہنے لگے آدم سن، کیا میں نے تجھے تمام مخلوق سے مختلف انداز پہ تخلیق نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے اپنی پوری مخلوق میں فضیلت نہیں دی؟ معظم نہیں کیا تھا؟ مکرم نہیں کیا تھا؟ تجھے اپنی خاص محبت سے نہیں نوازا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے تجھے نہیں بنایا تھا؟ اپنی روح تجھ میں نہیں پھونکی تھی؟ تمام ملائک اور ملائک کو سجدے میں نہیں لگایا تھا؟ تیری وجہ سے شیطان کو ملعون نہیں کیا تھا؟ تو بتا تینوں نے میرے حکم کو کیوں ٹالا؟ میرے حکم کو کیوں بلایا؟ میری اور رحمت اور نعمت کو کیوں بلایا؟ قسم مجھے اپنی عزت و جلال کی، یہ لفظ سننے والے ایک لفظ غور سے سنیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، تیرے جیسے انسانوں سے یہ پوری دنیا بھر جائے اور دن اور رات سجدوں میں، نمازوں میں، تسبیحات میں، عبادات میں ایک لمحہ بھی سستی نہ کریں، اور اگر وہ میری نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو اسی طرح نافرمانیوں کے زوال کے اندر اندھیروں میں پھینک دوں گا۔ یہ تھا واقعہ، سمجھائیں نا بات؟ کس کا واقعہ تھا؟ ہمارا۔ یہی تو غلطی کرتے ہیں، ہمارا تھا یہ واقعہ۔ ایک ایک کہانی ہمارے سے ملتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ملتی، مجھے پتہ ہے۔ بس ہم خوش ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، جنت سے آ گئے، یہ تو ہمارا واقعہ تھا۔ لفظوں پہ تو غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ایمان دیا، کیا کچھ نہیں دیا؟ کون سی نعمت سے نہیں نوازا؟ سب سے بڑی چیز تو قرآن دیا، انبیاء دے، ہر چیز اللہ نے ہمیں دیا، ہے یا نہیں دیا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اتنی بڑی ہستی کو، اولو نبی کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، جن کی حیثیت کیا؟ وہ سب کے باپ، میرے بھی باپ، آپ کی بھی باپ، تمام انبیاء کے باپ، تمام مرسلین کے باپ۔ آپ دیکھیں نبی آخر الزمان کے باپ، ابوبکر کے باپ، صدیق کے باپ، عمر کے باپ، عمر کے باپ، اولیاء اللہ کے باپ، جتنے بھی دنیا کے اندر آئیں گے جس حیثیت میں، سب کے باپ ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑے ہوئے یا نہیں؟ دیکھیں آپ، تو ان کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے بھائی؟ کیا جواز پیش کیا حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ میں تو اتنا بڑا نبی ہوں، سالوں مخلوق مجھ سے چلے گی، میں تو جنت کے اندر رہنے والا ہوں، تیری نوازشیں، تیری اللہ نے سب بتایا اس کو، تو اس مقام پر تھا۔ تو یہ تو ایک ویسی غلطی ہوگی تھوڑی سی، میں نے غلطی سے بات کر لی، خیال تھوڑی تھا میرا ایسا، میں بھول چک، اپنے مقام کے مطابق بات کرتے ہے نا سر؟ ہم یہی تو کرتے ہیں کہ یار کیا ہے، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا ہی تھا، یہ کیا درخت کے پاس نہ جانا، غلطی ہوگی معاف کر دیں۔ دیکھیے اللہ کے ہاں یہ ہے، سن لیں، اللہ نے یہ بتایا اس واقعے سے کہ کسی بھی مقام پر آدمی روحانیت کے، علمیت کے جو میں نعمتیں دوں، لیکن میری نافرمانی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو ایک اتنے بڑے نبی کو ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو تمہاری میری حیثیت کیا ہوگی مجھے بتائیں۔ کہ سوچ سکتا ہے کہ علم کے اوپر آ کے انسان گناہ کرے، بزرگی پہ آ کے علم گناہ کرے،
یا کسی اور مقام پہ پہنچ کے میں یہ ہوں گناہ کرے، میں تو بہت بڑا بزرگ ہوں جی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے چھوٹی سی ایک نماز چھوڑ دوں، ایک چھوٹی سی بات نہ مانوں. نہیں، لا، جہاں لا ہے وہ کیا شجر ہو یا ایک چھوٹی سی چیز ہو یا بڑی کی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا کہ یہ تو نے نہیں کرنا تو بندگی یہ نہیں کہتی کہ اس کے بعد وہ بات کر جائے. اس کا یہ واقعہ بیان ہے، کان کھول کے سن لینے چاہیے کہ کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو اللہ کو برداشت نہیں ہے. اور کیا ملتا ہے نافرمانی کے بعد؟ حضرت آدم السلام کو دیکھیں، جنت لی گئی، خود ان کے زمان میں تھا، کیا رہائش تھی، کیا جنت تھے، آزاد، کیا مقامات تھے، کتنا اونچا درجہ تھا. لیکن ایک نافرمانی پہ کہاں پہنچا دیا. جس وقت انسان نافرمانی کرتا ہے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، چاہے وہ کتنی باتیں کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، لیکن اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو اللہ کا نافرمان ہو گیا. وہ قانون جو ہے ایک جگہ یہ واقع نہیں، ہر جگہ واقعے کا جو اصل تھیم ہے وہ یہی ہے کہ نافرمانی کی بہت سخت سزا ہے. انسان وہی کامیاب ہوگا جس دنیا کے اندر اللہ کی کسی بھی بات کو نہ کرے، جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے بجا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے بچے. اگر یہ زندگی اختیار کر لی کسی انسان نے، الحمدللہ وہ اللہ کا صحیح بندہ ہو گیا، صحیح زندگی گزار کے چلا گیا، جو پتہ نہیں چلتا زندگی کے انسان کے. ہاں ظاہر ہے اس دنیا میں ہم آئے ہیں اور یہی ایک معیار ہمیں زندگی کا دیا ہے. اس چیز کو کرنے کے لیے تکالیف تو آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کیا ہے؟ بھوک بھی آئے گی، پریشانی بھی آئیں گی، ظلم بھی آئیں گے، ہر چیز آئے گی. یہی تو امتحان ہے. لیکن جو ڈٹ گیا کہ نہیں، سب کچھ جو کچھ بھی ہے ماننا اللہ کا حکم ہے، یہ اس چیز کسی طرح بھی مجھے مجبور کی جائے کہ اس چیز کو میں نہیں مانوں گا، نفس ہو یا کوئی اور ہو. جو گناہ کس کے آگے ہے؟ صرف اللہ کے آگے. اب انسان ہے، ہم انسان ہی ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے. حضرت علیہ السلام سے غلطی ہوئی، یہ بتایا گیا کہ بھئی اتنا بڑا انسان وہ بھی غلطی کر گیا نا، جنت میں رہ کے غلطی کر گیا. وہ تو جنت تھی، یہاں تو کوئی گناہ کے صاحب ہی نہیں تھا. تو تم تو میں تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھیجا ہے یہاں تو ہے ہی گناہ سارے، یہ تو ہے ہی دنیا گندی چیز. تو یہ کیسے؟ یہ تو ممکن نہیں کہ ہم گناہ نہ کریں. گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، یہ بھی بتایا گیا اس میں. جب یہ بات ہو گئی حضرت آدم السلام کے ساتھ، تو کریں کیا؟ ہم کرنا وہی ہے جو آدم السلام نے کیا. 300 سال حضرت آدم السلام کے بعد کوئی ہند پر جائے، کوئی ہند پر 300 سال روئے. اور ایسا رونا تھا جس میں آتا ہے کہ آپ کے آنسوؤں سے پہاڑوں سے نالے بہنے شروع ہو جاتے تھے، اور ان نالوں سے بھی درخت اور جنگل اگتے تھے. یہ رونا اتنا، یعنی درد تھا اتنا، اللہ کی نافرمانی کا اتنا افسوس تھا کہ مجھ سے ایک ایسے کام ہوا. اندازہ لگا یہ ہے کہ بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور جو بھی نہ رہیں گے اس کو. سوچیں یہ تو انسان تو نہ ہوا، پھر اللہ کا بندہ تو نہ ہوا، تو نفس کا بندہ ہوا. یہ جھوٹے سجدے ہیں، سارے جھوٹے رکوع ہیں. حقیقت تو یہ ہے، بندہ ہو کے گناہ ہو جائے. ہاں گناہ ہو گئے تو پھر آدم علیہ السلام کی طرح جو ان کو احساس و ندامت ہوئی تھی، بات تو وہی ہے. 300 سال روئے تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. کہنے لگا آدم میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، سنو، ایسا کرو، مجھے بڑی ترس ہے تمہارے پر. تو جبریل علیہ السلام تو اونچی چیز تھے نا. کہنے ایسا کام کرو کہ ذی الحجہ کے 10 دن آنے والے ہیں. سبحان اللہ. ذی الحجہ کے اسی بات میں بات کر رہا ہوں نا آپ سے. کتنے دن آنے والے ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 دن آنے والے ہیں. اب تم ایک کام کرو، ان 10 دنوں کو پکڑ لو، بیت اللہ پہنچ جاؤ، اور جب یہ 10 دن آئے تو تم اللہ کے حضور اپنی توبہ پیش کر دو. میں جبریل میں جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے کتنا پیار ہے. سوچیں، یعنی آپ ہسٹری دیکھیں ہماری کہاں سے چلتی ہے. تو تم ایک کام کر لو، درخواست پیش کرنا، پھر دیکھنا انشاءاللہ ہوتا کیا ہے.
اور صاحب نے وہیں سے جمپ مارا، بیت اللہ کی طرف چل پڑے. 10 دن آ گئے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ التواب الرحیم. یہ قرآن میں نا اللہ سے سیکھ لیے انہوں نے پھر کلمے وہاں پہنچ کر اللہ نے رحم کر لیا نا، فوراً خود ہی سکھا دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کلمے سے کہے. اور جیسی درخواست تھی ذی الحجہ میں حضرت آدم السلام نے، اللہ نے فوراً وحی بھیجی. سبحان اللہ کہ آدم تیری کمزوری پہ مجھے رحم آ گیا. سبحان اللہ، تیری کمزوری پر مجھے رحم آ گیا. میں نے تیری لغزش و گناہ کو معاف کیا اور تیری توبہ کو قبول کیا. یہ ہے میرے بھائی ہماری اسٹوری. ٹھیک ہے پورا سال گناہ ہوئے ہیں، ابھی بھی باہر سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا. ایک تو گناہ کے لیے ہم اتنے فری نہ ہوں، یہ بتا دیتا ہوں. نافرمانی اللہ کی، جس نافرمان ہو کے جب انسان زندگی گزارے گا، جانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، صد کر رہا ہوں، خدا کی قسم وہ تو انسان ہی نہیں ہے. قسم کھا کر یہ واقعہ بتا رہے آپ. اللہ کے نزدیک تو یعنی اس کو تو اتنا عجیب چیز ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کے اللہ سے دور ہو جاتی ہے. گناہ کے وقت اللہ کی نفرت، اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، ہم وہ کام کر رہے ہیں. سوچیں جی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ادھر دیکھیں اتنی بڑی ہستی کی مثال اللہ پاک نے دی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے بھائی ایمان والے ہیں، مرد اور عورت، اتنا لوز نہ کریں اپنے آپ کو، اتنا آسائش والی زندگی نہ سمجھیں. یہ چند دنوں کے بعد پتہ چل جائے گا ہمیں ہونے والا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیسے کیسے عذاب ہیں، کیسی کیسی سزائیں انسان کے ساتھ. اور کس چیز پر ہو؟ انسان کی نافرمانی پر ہے. ٹھیک کام کریں جو حضرت آدم السلام نے کیا، وہی کام ہے. اللہ سے توبہ ذوالحجہ ہے، 10 دن ہے. پوری زندگی کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں، ابھی زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے. اب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کے بعد یہ دن نہیں آئے گا، یہ رات نہیں آئے گی. یہ سوچ لیں. ایک طرف جہنم کے گڑھے ہیں، سزائیں ہیں. دنیا کے اندر بھی جہنم ہے اور آخرت میں بھی جہنم تو ہے ہی ہے، صاف نظر آئے گی. اور دوسری طرف اللہ کی فرمانی کی ایک چیز ہے، اپنے آپ کو صاف کرنے کا، غسل دینے کے لیے تمام گناہوں سے، جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے. دن بھی ذی الحجہ کے ہیں، بتا بھی ہمیں دیا کہ یہی وہ دن ہے کہ جب ہم نے تمہارے باپ کو توبہ قبول کی تھی، تم بھی معافی مانگو تو توبہ قبول ہو جائے گی. لے آؤ آسمان تک گناہ لے آؤ، آسمان تک جتنے تمہارے گناہ جمع کر دو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، معاف کرتے. ہو گئے گناہ، ٹھیک ہو گئے. ان کی جنت میں گناہ ہو گئے تو ہم تو دنیا میں کر رہے ہیں. اللہ نے ان کی کمزوری یہ کہا نا کہ آدم نے تیری کمزوری پہ رحم آ گیا، تو کیا ہماری کمزوری پہ رحم نہیں ہے؟ لیکن ہم رحم والا کام تو کریں. آدم نے کام کیا تھا؟ سب وہ 3 کام چاہیے ہمیں. نمبر 1، اللہ نے ان سے کہا کہ بھائی تجھے کیا مشقت ہے؟ تو انہوں نے بہانہ نہیں مارا. اللہ تعالیٰ میں مجبور تھا، میں کیا کرتا جی، بہتا ماحول ہی ایسا تھا، اب مجھے تو فلاں آدمی منع کرتا تھا، میرا خاوند منع کرتا تھا جی، میری بیوی کا جی میرا خاوند منع کرتا تھا، خاوند کا جی میری بیوی منع کرتی تھی، فلاں کا جی میرا بیٹا منع کرتا تھا، میں تو یہ کام کرنے، اور زندگی گاڑی چلی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے کوئی ایکسکیوز نہیں بتایا کہ آدم علیہ السلام نے کوئی ایکسکیوز نہیں دیا. اتنا بڑے انسان تھے جی، مجھے پتا نہیں تھا یہ درخت کیا تھا، یہ تھا، کچھ تو بولتے. اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے کہ جس کا تصور کیا مثال دی اللہ پاک نے. اور تو اور میں آج ٹکے گا آدمی نماز میں بچے کیا کریں گے، آنکھ پلا جی فلاں ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی حرام، بچے مجبوری تھی کیا کرتا، یہ نہ کرتا تو پھر کس طرح ہوتا، اگر میں ٹیکس نہ کھاتا تو فلاں ہو جاتا جی، میں یہ نہ ہوتا تو فلاں ہو جاتا. بالکل صحیح چل رہی ہے گاڑی، چلاتے رہو. لیکن اللہ کے نزدیک وہی قانون ہے جو بتایا گیا ہے، اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں سنا. تو جب توبہ کرنا چاہے، اگر آج ہم اس الحجہ پہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، ایک چانس ہے. یہ جو مجالس جو ہے نا، یہ ذکر کی اور اس قسم کی مجالس، یہ تماشے ڈوگی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے،
کہانیوں کی کتاب نہیں، ہیر رانجھا نہیں ہے، یہ ریمیو جوڑی کتاب نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصے کے ساتھ غور کریں کیا چیز تھی. دیکھا آپ نے یہ واقعہ ہلا کے رکھ دیتا ہے انسان. سپوز کریں نا اس پلیس پہ آدم علیہ السلام کے، بتائیں تو کیا حال ہونا چاہیے جس میں نے اور آپ نے گناہ کیے ہوئے. ہم تو اوپر، انہیں تو ایک غلطی کی، ایک لا گیا، ہم تو اوپر سے لے کے پاؤں تک ہمارا ڈوبا ہوا ہے نافرمانی ہو. ہر وہ کام کر کے ہمارا نفس مزے لیتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. اور بہانا، یہ بہانا، اس کا بہانا، زید کا بہانا، بکر کا بہانا. تو آدم علیہ السلام بھی کوئی بہانا مار دیتے، مجبوری پیش کر دیتے. جی کیا کر سکتے ہیں جناب، فلاں ہو سکتا ہے. حرام ہے یا نہیں یہ سوچیں، منع کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس چیز کو تم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. مجھے بتائیں، نہ ہمیں اللہ کے احکامات، نہ نبی پاک کی سنت، نہ اللہ کا رسول، دونوں جگہ بہانے، دونوں جگہ ٹرخائی کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اگر توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری کمزوری کو جانتا ہوں، میں تمہاری کمزوری کو جانتا ہوں، میں رحم کر جاؤں گا تمہاری کمزوری. تو کیا آدم السلام نے سب پہلی بات جو کی ندامت. سب سے پہلے کیا کہا کہ جواز نہیں پیش کیا، کوئی اپنے گناہوں کو اعتراف جرم کیا، اعتراف ذنوب کہتے ہیں اس کو. اپنے جرم کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل صحیح ہے، تھا حرام، میں حرام کرتا رہا ہوں، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، بچنا چاہتا پورا بچ جاتا. سب ڈھکوس لیتے. شیطان نے جس طرح وہاں بہکایا تھا یہاں بھی شیطان نے مجھے بہکایا ہے. ہاں تو ایک درخت تھا، یہاں تو درخت کا پورے گناہوں کے جنگل ہے جس میں بھاگ پھر رہا ہوں. میں اعتراف کرتا ہوں. سب سے پہلے چیز کیا ہوگی؟ اعتراف جرم. کوئی بہانہ دل کے اندر نہیں چلے گا. وہ سب میں ہی جرم. ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کہا نا میں ہی ظالم ہوں جو گناہ کرتا رہا، میں سب کچھ بچ سکتا تھا، تو نے مجھے طاقت بھی دی تھی کہ میں نے کیا یہ کام. اور دوسرا کام کیا تھا؟ اعتراف کے بعد ندامت. اس قدر ندامت، حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت دیکھیں. ایک گناہ ہمیں تو کبھی نہیں ہوتا کچھ ندامت کسی قسم کی بات. کتنی بڑا گناہ کر جائے تو کوئی ندامت نہیں، خیال بھی نہیں. جیسے ایک تھوڑا سا کپڑے پہ داغ بھی لگ جائے اتنا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا. کیا حال ہوگا میرے بھائیو. ندامت کی انتہا دیکھیں آپ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک نافرمانی پر. میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، میں حال میرا کیا ہوگا. نہ انہیں کوئی اپنی نمازیں یاد آئیں، نہ وہ سجدے یاد آئے، نہ وہ مقام یاد آئے، انہیں جنت یاد آئیں. یہاں تو سب ایک ہی چیز سامنے رہے گی کہ سب کچھ غائب ہے میری نظر سے. میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو سب غائب، سب مقامات ختم ہو جاتے ہیں، سب بزرگیاں ختم ہو جاتی ہیں، سب علم ختم ہو جاتے ہیں جب اللہ کی ایک نافرمانی انسان کرے. نبی پنگ ایک سنت کو ختم کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، فرمانوں کو ٹھکرائے جواز کے ساتھ. اللہ اکبر. کہاں سے لائیں دعوت میرے بھائیوں؟ آگاہی نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ کی، ہم پہچانتے نہیں ہیں اپنے رب کو، نہیں پہچانتے. حقیقت یہ کام ہوتے ہی جب ہے جب انسان پہچانتا نہیں. آگ ہے، ایک بچہ بیٹھا دیں آپ بھی بیٹھ جائیں، دونوں بیٹھ جائیں، آگ جلائیں، بچہ جائے گا روشنی دیکھ کے پکڑے گا آگ کو، ضرور جائے گا. کالنگ کرتا نا وہ کہے گا تو بڑی اچھی چیز ہے، روشنی ہے، چمک رہی ہے، جاری ہے. آگ ہی نہیں اس کو، آگے کس کو کہتے ہیں؟ پہچان نہیں ہے. آگ کو نہیں جانتا کہ جلا دے گی، نہیں پہچانا. وہ والا آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ پہچانتے ہیں آگ کو کہ اگر میں نے آگ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میرا جل جائے گا. اتنی سی بات ہے. جو اپنے رب کی آگاہی رکھتے ہیں، رب کو پہچانتے ہیں، وہ سوال ہی نہیں پیدا کہ نافرمانی کرے، کر نہیں سکتا. جو اللہ کو پہچانتا ہے یہ میرا رب ہے. کہنے کو تو بڑی باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا رب میرا مولا، یہ دعائیں گھنٹے گھنٹے کی ہم سے دعائیں کرا لیں. وہ کافی بازی ہوگی دعاؤں کے اندر کہ ماشاء اللہ آدمی طرف جائیں گے بجلیاں بند کر کے جو پھر ڈرامے چلتے ہیں. سبحان اللہ، یہی دعا کافی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اور سارا جسم اور داڑھی بھیگ جائیں اس دعا کے بعد آنکھوں سے، ادھر سے آواز آئے گی جب بندے معاف کیا تجھے. کوئی ضرورت نہیں چیزوں کی، ڈراموں کی. آگاہی نہیں ہے، ڈرامے ہیں سارے. اللہ کو پہچانو جو رب کو پہچان گیا. جو رب کو پہچان گیا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی نافرمانی کر دے. جانتا ہے یہ میرا مولا ہے، یہ ناراض ہو گئے تو چیڑ پہاڑ ہو جائے گی، میرے تو کوئی رہا ہی نہیں دنیا کا، ہے ہی کچھ نہیں میرا حساب.
کیونکہ ہمیں آگاہی نہیں ہے اپنے رب کی، پہچان نہیں ہے، ہم اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں. یہ ہے نا بات. اس بچے کی مثال تھی. تو میرے بھائی یہ دوسری چیز کیا ہے؟ انسان میں ندامت ہو. ندامت جہاں ہوگی تو وہاں پھر انسان کے آنسو تو نکلتے ہیں. حضرت آدم السلام کے آنسو نے تو نالے بہا دیے. ہم کم از کم اتنا ہی کر لیں، اتنا ہی کر لیں کہ ہماری یہ پلکیں جو ہیں یہی بھیگ جائیں آنسو سے، تو تب بھی بخشش ہو جائے گی. میں سنایا تھا نا، ایک آدمی جہنم کو آرڈر ہو گیا اوپر، جب گیا نا وہاں، چل جہنم میں جا، تو بڑا نالائق کہ تم نے بڑے گناہ کیے، سب کچھ کیا، چل بڑا چپ ہو گیا. واپس سے اللہ تعالیٰ ایک کام عرض کرنا چاہتا ہوں. کہاں بتا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہی بات یہ ہے، تیرا تو حق کے فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات میں عرض کروں گا، آپ سن لیں. کہاں بتا؟ کہتے ایک دفعہ میں ذکر کر رہا تھا، کچھ چیز کر رہا تھا، تو تیرے خوف سے، تیری محبت سے آنسو نہیں نکلا. میں کہیں بن جاتا، آنسو تو نہیں نکل سکا، لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ میری آنکھیں تھوڑی سی ترسی ہو گئی، وہ باہر بھی نہیں آیا، اور یہ میری پلک کا جو بال تھے نا یہ گیلا ہو گیا تھا. اور تیرا وعدہ ہے، یہ تو تم نے خود کہا ہے کہ جو آنسو ایسا نکل ہے، جس حصے پہ آنسو لگے گا میں خود جہنم سے آزاد کر دوں. تو بات تو یہ اب ہے، اس بیچاری نے کیا کیا، مجھے تو بھیج دے، یہ جو پلک کا جو بال ہے اس کو تو جہنم میں نہ جانے دے، یہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے، اس کو تو بخش. اللہ کی رحمت چوشیاں کی، کہتا جا تجھے بھی بخشا اور اس کو بھی بخشا. کچھ تو ہو طریقہ ندامت کا، اتنا ہی ہو جائے کہ بھائی میں نے غلط کام کیا. اللہ تعالیٰ تھوڑا جھک کے آدمی رو تو لے، تھوڑا سا کوشش تو کرے. گناہ تو ہو جاتا ہے آدمی سے. دیکھیے تو یہ بس اعتراف جرم کرے آدمی، ندامت کرے، اور اس کے ساتھ یہ کہ ظاہر ہے جب ایک بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس پہ سٹک ہو جاؤ. اب نہیں کام نہیں کرنا، ہم یہ نہیں کام کریں گے. تو یہ ذی الحجہ کی رات ہے جو آپ کے سامنے اور میرے سامنے ہے. یا تو اس کو بنا لیں، سب عبادتیں سب اس کے نیچے ہیں. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ توبہ. سچے دل سے آج رات آپ بیٹھ جائیں، ہے بھی شب جمعہ، ڈبل کام چلے گا اللہ کے فضل سے، اور مضبوط ہو جائیں. اور اتنا سمجھیں کہ جیسے میرا اور آپ کا ہمیں پھانسی کا حکم ہو گیا ہے، صبح ہماری جان نکلنی ہے، پھندا تیار ہے، جلاد آئے گا مجھے مار دے گا. اب پوچھتے تیری خواہش کیا ہے بندے؟ آپ کی خواہش اس کیا ہوگی؟ لڈو کھانا، پیڑے کھانا، کھچڑی کھانا، بتائیں بریانی کھانا، سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیں. آپ کی کوئی خواہش ہوگی میری آپ کی؟ 7 گھنٹے 3 ہے جس میں پھانسی لٹکا دی جائے گی. میری بھی خواہش ہوگی، آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم نے ادھر جانا ہے، ذرا 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے مالک سے توبہ کر لو. بس آج وہ توبہ ہو جائے نا، اگر وہ والی توبہ کہ زندگی کی آخری رات ہے، سب ڈھکوں سے چھوڑ دو. بس جو پتہ ہے ہمارے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس چیز سے ناراض ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، بسم اللہ کر کے جمپ مارو اس میں، بس ختم. بس یہ اب ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم نے زندگی کو بدل دینا ہے. اور پھر ہم تو باہر ہی باہر ہیں، دنیا بھی جنت اور پھر آخرت جنت. یہی ایک ذلت سے کا پیغام ہے کہ ہم توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی اور یہاں جو موجود ان سب کو بھی سچی توبہ نصیب فرما دے ہمیں، اور ہماری آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے.